یہ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو ہم پلاٹوں کی فائلوں کا کاروبار کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ از اٹ الاؤڈ پرمیٹڈ ان اسلام؟ ایک اسی طرح کا ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا فوریکس ٹریڈنگ جو ہم کرتے ہیں کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ تو آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ اسلام میں حکم ہے کہ آپ تجارت، ٹریڈ یا عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کا بے یہ این بے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین کی سب سے بڑی خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑی تاجر تھیں، قریش تاجر تھے۔ میرے پہلے ہی ویڈیو ہیں، لیکچرز ہیں اسلامی فائنینسز کے بارے میں ڈیٹیل سے۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں بیچ یا خرید سکتے جب تک آپ اس کے مالک نہ ہوں، وہ آپ کے قبضے میں نہ ہو، آپ کے پوزیشن میں نہ ہو۔ اگر تو آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ دوسرے صاحب جو ہیں وہ اس پلاٹ کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی خرید و فروخت، یہ بیع کے قوانین ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بیع تجارت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کی جب تک وہ چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو، آپ اس کے مالک نہ ہوں۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے صاحب کو تو پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کے پاس ہو۔ اب فائلیں کیا ہے؟ یہ ایک شخص نے شروع کی تھی پاکستان میں، اس کا نام ہے بہت بڑا ہے، میاں ریاض۔ ریاض ہی اس کا نام ہے، ملک ریاض، ملک ریاض۔ یہ غریب شخص تھا، اس نے کمال طریقے سے یہ حرکتیں شروع کام بنایا کہ اس نے بغیر پلاٹ کے فائلیں بیچنے کا کاروبار کر لیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ کاروبار تھا ملک میں نے ملتان میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک خان ٹریڈرز تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ قسطوں پہ پلاٹ بیچتے تھے کہ یہ فلانی قسط آ گئی، وہ ایک پرچی کاٹ کے دے دیتے تھے کہ اتنی قسط، 10ویں قسط آ گئی، 12ویں قسط آ گئی، 13ویں قسط آ گئی۔ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پھر پلاٹ حوالے کب کرتے تھے، کیا شروع میں کر دیتے تھے یا مڈل میں کر دیتے تھے، یا جب تمہارے تمام قسطیں ادا ہو جاتی تھی اس وقت کرتے تھے۔ یہ اور چیز تھی۔ اس شخص نے، میرا خیال یہ بانی ہے، میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجئے، کہ ملک ریاض نے یہ کام شروع کیا۔ پلاٹ نہیں ہے، صرف فائلیں ہیں، تو اس نے فائلوں کی تجارت شروع کر دی۔ اب ایک شخص کے پاس ایک فائل ہے، اس کے اوپر پلاٹ نمبر ضرور لکھا ہے لیکن پلاٹ موجود نہیں ہے، ملکیت میں نہیں ہے۔ تو یہ پلاٹ اس نے، یہ فائل جو ہے اس نے اگلے کو بھیج دی۔ اللہ معاف کرے، جب مجھے دین کا علم نہیں تھا تو مجھ سے بھی یہ غلطیاں ہوئی تھی، میں بھی یہ ٹریڈ کرتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب فائل میں نے مثلا 1 لاکھ میں اٹھا لی دوسرے سے، پھر میں نے دوسرے بندے کو 1.25 لاکھ میں بیچ دی۔ نہ پلاٹ موجود ہے، نہ ملکیت ہے، نہ قبضہ ہے، نہ زمین پہ موجود ہے پلاٹ، صرف فائل میں ہے، نمبر لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان۔ تو اب اسلام کی روح سے یہ تجارت ناجائز ہے،
اسلامک لاز کے مطابق یہ الاؤڈ نہیں ہے، پرمیٹڈ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کے پاس پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہو تب آپ بیچ۔ مثلا میرے پاس اونٹ میں نے بیچنا ہے، عرب سے شروع کرتے ہیں، عرب میں کسی نے اونٹ بیچنا ہے تو وہ اونٹ کو پہلے جا کے تو جس نے خریدنا ہے اس کو دکھائے گا، وہ دیکھنے والا، خریدنے والا دیکھے گا کہ اونٹ کی صحت ٹھیک ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے، کوئی کان تو نہیں چیرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر وہ اس کی قیمت لگائے گا، پھر بھاؤ طے ہوگا۔ مطلب بیچنے والا کہتا ہے جی میں نے 10,000 کا بیچنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی 8,000، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اونٹ موجود ہو۔ تو میرا خیال ہے جن صاحب نے یہ سوال کیا ان کا جواب آ گیا ہوگا۔ دوسرے ایک اور دوست نے سوال کیا ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اچھا، جن لوگوں کو نہیں پتہ میں بتا دیتا ہوں فاریکس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کو، کسی جنس کو، جیسے پیٹرول ہے، کرنسی ہے، سونا ہے، کچھ بھی ہے، تو ان چیزوں کی ٹریڈ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، جو مجھے پتہ ہے، میں کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے معاف کرے، میں نے بھی کچھ دیر یہ ٹریڈنگ کی تھی جب مجھے دین کا علم نہیں تھا۔ تو جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک نیو یارک بیسڈ ہوتے ہیں ادارے، وہ آپ کو انلسٹ کر لیتے ہیں، رجسٹر کر دیتے ہیں، تو پھر انہوں نے آف شور بھی دبئی میں بھی بنایا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کمپیوٹر، آپ کو ایک پن دے دیتے ہیں، آپ اس کے ذریعے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ جی مثلا ڈالر جو ہے وہ 160 کی بجائے 165 کا ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا یا خود کیا یا اپنے مینیجر میں نے رکھا ہوا اس کام کے لیے، میں نے اس کو کہا کہ اس کو بیچ دو، $1,000 بیچ دو۔ جو میں نے 160 روپے کا خریدا تھا وہ میں نے 165 روپے میں بیچ دیا، تو پر ڈالر مجھے $5 کی بچت ہوگی، سوری $5 کی بچت ہوگی، تو یہ 1,000 کا مطلب ہے 5,000 میرے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ یا میں نے پیٹرول میں ڈالا ہے، پیٹرول کی ٹریڈنگ میں، یا سونے کی، تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب پلے اسی طرح جس طرح میں نے پلاٹوں کے فائلوں کی بات کی، ہوتا اس میں بھی پلے کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس ڈالر ہے، نہ میرے پاس پیٹرول ہے، نہ میرے پاس گیس ہے، نہ میرے پاس سونا ہے، نہ میرے پاس چاندی ہے، پلے تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ٹریڈنگ کھیل رہا ہوں، جبکہ شریعت مجھے یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ چیز تمہارے پاس ہو، سونا اتنا تمہارے پاس ہونا چاہیے، فلانی چیز چاندی تمہارے پاس اتنی ہونی چاہیے، لیکن یہ سارا کچھ زبانی کلامی ہو رہا ہے۔ اس کو میرا خیال آج کل کی زبان میں سٹے بازی کہتے ہیں، سٹے بازی۔ تو یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، یہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ ہو رہا ہے، اور پیسے بن رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ٹریڈنگ، تجارت، یا جس کو عربی میں ہم بیع کہتے ہیں، بیع، اس کے بارے میں ہے کہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ تجارت کس طرح ہونی چاہیے، شریعت میں باقاعدہ قانون ہیں، لا ہیں۔ آپ میری دوسری ویڈیو جو اس کے بارے میں ہیں، اسلامک فائنینسنگ کے بارے میں، وہ جا کے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بڑی صراحت سے بیان کر دیا ہوا ہے کہ اسلامک ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو جن دوستوں نے دونوں نے یہ سوال پوچھے ہیں تو میرا خیال ان کو جواب مل گیا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔